آج ہمارے سامنے 74 کی قرارداد موجود ہے اسمبلی کی متفقہ کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اس کی روشنی میں عدالتوں نے بہت سے فیصلے کیے، جن میں ایک بڑا اہم فیصلہ 1993 میں سپریم کورٹ نے کیا۔ وہ کیس ظہیر الدین ورسز گورنمنٹ آف پاکستان کہلاتا ہے۔ اس میں مرزائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ دستور ہمیں یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ ہم جو عقیدہ چاہیں اختیار کریں، اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ پروپیگیشن یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے وہ کیس سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی پوری دنیا کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے عقائد اصل اسلام ہے، اور دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ سو مقننہ نے اپنا فرض پورا کیا۔ عدلیہ کے اور بہت سارے فیصلے ہیں جن کا حوالہ دینے کا وقت نہیں۔ عدلیہ نے بھی اپنا فرض پورا کیا اور ان کے کفر کو اپنے فیصلوں میں نمایاں کیا۔ ہاں، دکھ ہے تو یہ کہ ایگزیکٹو عرصہ دراز سے مرزائیوں کا ساتھ دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ تمام ادوار آپ کے سامنے ہیں۔ بالخصوص مشرف دور کے بعد ایگزیکٹو نے بہت کھل کر ان کا ساتھ دیا، اور اب جو مسئلہ ختم نبوت ہے وہ محض علمی مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا عملی مسئلہ بن چکا ہے۔ قادیانیوں کے حق میں اس وقت جو قانون سازی کی گئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ ان کے خلاف کوئی بات کہنا اس وقت علماء کے لیے خاصا دشوار ہو چکا ہے۔ وہ ذرا کوئی بات کہتے ہیں ان کے کفر کے حوالے سے، فوراً اینٹی ٹیررزم ایکٹ دفعہ 11W کا پرچہ درج ہو جاتا ہے۔ میرے پاس متعدد FIRs ہیں جن میں صرف اتنی بات کسی نے کہی کہ مرزائی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، پرچہ درج ہو گیا کہ تم نے میں آپ کے جذبوں کو سلام کہتا ہوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اب سمجھیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ قادیانیوں کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہے۔ سب علماء کرام، مفتیان کرام ان کے گلے گھوٹنے کی اور زبان بندی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن الحمدللہ کہ علماء حق ڈٹ کر اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ان کے سارے ظلم و ستم کے باوجود پورے ملک کے اندر علماء ان کے کفر کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔